السلام علیکم عبد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. بالکل سر. ٹھیک ٹھاک بالکل سر ٹھیک ہو سر. اللہ اج براڑ تے کوئی اور بندہ نہیں آیا اجے تک. انہیں لائی انہیں دکان سے کھولی. صحیح. اج ٹیلیفونی بھی سی وہ بھی ہویا کوئی نہیں سر. ہیں جی ٹیلیفونی فنڈنگ انشاءاللہ جی دیکھو آگے گل کرتے ہیں. تسی سناؤ سب خیر خیریت ہے؟ خیریت. بالکل سر. کی اج تے پھر نواز شریف نے اعلان کرا دیتا. دیکھو نا جی سر یہ ہے کتنا بڑا مذاق ہے ویسے دنیا. اساں نے جڑا جج ہے سپریم کورٹ نا جج دیکھو جو مطلب ہے تسنا آئین ہی چ لکھا جب آئین مطلب ہے چینج نہیں ہوئی سکنا تس کس طرح فیصلہ دے سکنے ہو. بالکل جی یار مذاق ایک تو ہونا مذاق نا یہ ہوں تساں میرے آئے نا علی بھائی بھی آ گئے. جی بھائی بھی. ہاں جی السلام علیکم جی. علی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی وعلیکم السلام. سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ نہ کرے واجد بھائی تساں بھی ٹھیک ہو؟ خیریت ٹھیک ہے؟ ٹھاک. بالکل سر ٹھیک ٹھاک خیریت. ایک تو نا مذاق جی یہ مذاق سے ہی آگے چلے گئے. کیا بالکل سر. مذاق نہیں یار وہ دس رہے ہیں کہ وہ جڑا قاضی نہیں زنانی ہے نا اس نے کوئی مریم نال ہے اس نے نال کوئی پوری نہ کوئی ریکارڈنگ ہے اس نے وعدے کیتے سن کہ اساں یہ کرساں وہ کرساں ہوں وائف جو کچھ کہنی سو وہ قاضی تے بھੈਣ جو ناپی نہیں چینج کرنا اپنی. ہاں وہ یاد ہی لام گیا سی اتنے کوٹ تے کہن لگا میں ماسک پا کے آیا انہاں میں زنانی آکھیا وہ بولی اتنے بدماش بنی وہ بھੈਣ جو کار اس کو بھانڈے دھوانی آ وہ بالکل وہ وائف اس نے جڑی ہے نا قاضی دی اس دی زیادہ چلدی ہے تو وہ غریب اس کی کوئی غلطی کوئی نہیں. قاضی آئی وہ بدوایا جائے سمجھیو نال اوقات تو زیادہ وہ اپنی جگہ تے بیٹھ گیا ہے وکیل سے. تو وکیل تے اس کا یہ مطلب نہیں سارے ہی وکیل اچھے ہونے ہوں جڑے اساں نے نال نے فیل ہوئے سن سارے بن گئے نو وکیل تے وہ ایک تے اسی طرح ہی ہوں اس کی وائف کنٹرول کر رہی ہے اس قاضیاں بالکل اسی وہ طرح تے کرے نے کما تو غریب نہیں چھوٹی نہیں منی تو کہ کرسی تو وہ کرانا سی اس اور مریم نواز نال اس نے چنگی سلام دا اس نے وائف نہیں ڈیلاں شیلاں سانجیاں وہ کر دین. بہرحال چوہے صاحب میں جا رہے ہیں کہ دو کم ان کے بعد انشاءاللہ گپ لگ سی. تیری طبیعت خراب لگنی بھی ہے نا نہیں؟ تیری طبیعت خراب لگنی بھی ہے نا ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے جڑا طبیعت کوئی راب نہیں کر کے ٹھیک ہو. سٹنگ کر تے کوئی کھا پی جخنی پی تھوڑا سا صحیح ہے نا تو پھر جس دن ٹھیک سر ہے. یخنی قاضی ہوں گیا سی پارلیمنٹ قاضی ہاؤس نہیں کرپٹ لوگوں نے زنانی نہیں درمیان یخنی بہ پیسا گیا ہوں سی اور کوئی یخنی نہیں پیے گا. اس دن پتہ چل گیا سی کہ اس کا فیصلے دینے. یہی جی ظفر بھائی آ گئے نے تے سارا کچھ ہن یہی کرن گے. ظفر بھائی وہ ٹی سر ظفر صاحب تلاوت شلاوت کریں شروع کریں. جی شیر پہلے کر تھوڑے سے دوستوں کو شیئر کر لیں، زیادہ لوگ سن لیں گے تلاوت تو انشاءاللہ زیادہ ثواب بھی ہمیں میسر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیسکلی تو ابتدا کی جاتی ہے، ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول سے شروعات کرنے سے برکت بھی پڑتی ہے، اور خصوصی میں جو اپنی نیت لے کے بیٹھتا ہوں وہ خان صاحب کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے آسانیاں پر بی ایف ٹی بھائی آ گئے، ہمارے بی ایف ٹی بھی کپتان آگے صاحب آ سر. گئے. تو سنائیں سر ظفر بھائی کیا آپ نے محسوس کیا آج. ہم محسوس کیا کرنا ہے، میں نے آج مختلف بروڈوں پہ یہ مدعا رکھا ہی ہے
یہ میں آلریڈی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا کیس اس نے پک کیا تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں ابھی اس نے اظہار کیا تھا کہ میں یہ پہلے کیس سنوں گا، تو تب میں نے یہ سارا کچھ بتا دیا تھا اس وقت ہی، اور الحمدللہ اس وقت کا تجزیہ یا اس وقت کا جو لکھا ہوا آرٹیکل ہے وہ A to Z اسی پہ پورا فٹ اترتا ہے، اور تب میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بیسیکلی جو نااہلی ہے اس کو ختم کرے گا، اور جو پروسیس کیا گیا جیسے یہ مظہر علی نقوی صاحب کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں اور مختلف اقدامات کر رہے ہیں، اس پہ میں نے تفصیلاً آج سارا دن ہی بولا ہے۔ خیر لیبر بھائی کی بروڈ پہ بھی میں نے یہ ساری تفصیلاً یہ جو ہے وہ اپنی بات رکھی ہے، تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ ہونا تھا، اور اسی لیے اس سر کو لے کے آئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ساتھ یہ جج 14 جج اجوی بھی موجود ہیں سپریم کورٹ کے، تو 14 ججوں میں سے کسی نے مطلب ہے کوئی اعتراض نہیں کیا یہ ابھی تک۔ وہ ایک جج جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اس نے چلو لکھا ہے، کچھ نوٹس لکھے ہیں، لیکن اور جج وہ جس طرح یہ کرتا تھا جب قاضی دوسرا اس کا کلیگ جو ریٹائر ہو گیا ہے تو اس نے وہ کوئی فیصلہ دیتا تھا تو یہ جو ہے نا اپنی ایک وہ نوٹ لکھ کے جو ہے نا وہ پیش کر دیتا تھا۔ اس طرح اور ججوں کو کرنا چاہیے تھا ویسے، کہ یہ کس طرح یہ کر سکتا ہے اگر آئین میں یہ آئین کی بالادستی کہتا ہے، تو اس نے مطلب آئین تو کو چینج بھی نہیں کر سکتا، ابھی تو اتنی ان کے پاس میچورٹی نہیں ہے کہ وہ آئین کو چھیڑ سکیں، تو یہ آئین کے بغیر کس طرح یہ مطلب ہے فیصلہ دے سکتا ہے؟ جی ہمارے یہ دوست یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہی تھے، وہ کہہ رہے تھے، مجھے قدرتی بات ہے ایک پیپر میرے سامنے آ گیا، میں وہ اپنا آرٹیکل دیکھتے دیکھتے میں نے یہ تقریباً نا جب رجیم چینج ہوا ہے نا تو تب میں نے ایک سوال کیا تھا ایک بروڈ پہ، دن کی بروڈ، اس وقت ہماری شام کی بروڈیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو تب میں نے وہ میرے سامنے ابھی سوال آ گیا، بلوچستان اور وزیرستان کے لوگوں کی بد دعائیں تو نہیں جو ہمارا ملک اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے اور پنجاب میں یہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہ میرا سوال تھا اس وقت، تو میں ایز اے ہوسٹ وہاں پہ بیٹھتا تھا گور بھائی کے ساتھ، تو یہ میرا سوال تھا، تو یہ بھی آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نیچ پہ کہیں یہ ہمیں بد دعائیں تو نہیں لے کے چلی گئی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی کہ یہ لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بیسیکلی جو میٹرک میں 400 پلس لیتے ہیں نا نمبر، اگر آپ میوٹ کر لیں گے آپ کی وجہ سے میرا حال ہے ڈبل آواز آ رہی ہے۔ میں میوٹ کرتا ہوں ایک منٹ۔ یہ بیسیکلی جتنے وکلاء یہ بنتے ہیں نا، میں معذرت کے ساتھ کیونکہ میرے جتنے دوست تھے جناب، آپ میرا خیال ہے یہ ہمارے ہوسٹ بھائی کی طرف سے آ رہی ہے آواز، ہوسٹ بھائی کو میوٹ کرنا پڑے گا، ان کی اور میری آج کی کلیش ہے میرا خیال ہے، تو بہت شکریہ۔ اچھا یہ بیسیکلی جو ہے نا بہت جو کہتے ہیں نا تھرڈ کلاس پوزیشن میں پڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو آگے چل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی جگہ پہ فٹ ہو جائیں، تو پھر یہ ایز اے وکلاء کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ نہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسے معاشی وسائل ہوتے ہیں جس سے یہ اپنا اچھا کیریئر بنا سکے، تو ان کے پاس کیریئر بنانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ وکلاء سے یہ جج کا کورس کرتے ہیں، اور جب یہ جج کا کورس کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پھر مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو عیاشیاں دی جاتی ہیں، جیسے آپ نے وہ کافی بیوروکریٹس کا سن رکھا ہوگا، جیسے وہ اشر عظیم نے بتایا کہ یہ اسپیشل پارٹیاں ارینج کرتے ہیں، وہاں پہ بلوایا جاتا ہے، رات کو رنگ ریلیاں منائی جاتی ہیں، تب تو یہ اس نشے میں بھول جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز بن رہی ہیں، ہمارا جو ہے وہ سارا یہ ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تو بیسکلی وہیں پہ ان کا ریکارڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر ایسی پوزیشن میں آ کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ جہاں تک رہی بات کہ یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے شاید مذاقن کی ہے کہ جو اس کی ویڈیوز ہیں، جو اس کی بیوی کی ویڈیوز ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی، وہ موجود ہے، تو وہ ہاں جی موجود ہے۔ یہ جو بیسکلی میں نے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ جو لندن والے فلائٹ تھے نا، وہ بیسکلی نون لیگ والوں اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے لے کے دیے تھے، اسی لیے اس کے پاس رسیدیں موجود نہیں تھی۔ اب جس نے اہل قرار دیا ہے، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، جس نے اہل قرار دیا ہے وہ بھی رسیدیں نہیں دے سکا، جو نااہل تھا جس کو اہل کیا گیا وہ بھی رسیدیں نہیں دے سکا، تو لہٰذا یہ ایک ہی چٹی کٹی کے ہے، اور یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ ماحول اس وقت پاکستان کا اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اس کو ریاست مانے تو یہ زیادتی ہوگی ریاست کے ساتھ، یا آپ اس کو ناکام ریاست کہہ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ دوسری ایک ظہر بھائی ایک اور بات ہے،
اگر مطلب اتنے بڑے چور چھوٹ جاتے ہیں، ان کو مطلب رہائی مل جاتی ہے، تو جو چھوٹے موٹے چور جیلوں میں بند ہیں تو پھر ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ کمپین چلانی چاہیے ہمیں کہ ان بیچاروں کا کیا، جس نے مرغی چرائی ہے، جس نے کوئی مطلب چھوٹی موٹی چوری کی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے ہم نے، اور ہمیں جو ہے نا ان سب کو جو ہے نا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. جی بے شک جی، اس کمپین کو بھی چلنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں اس سے بڑی کمپین یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس عدالتی نظام سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے قومی چور جس نے قوم کا پیسہ چوری کیا ہے، ایک ہے بندہ جس نے اپنا فردن کسی کی چوری کی ہے، وہ تو بہت چھوٹا چور ہے جس کی آپ جی بات کر رہے ہیں کہ جی اس جی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس کو تو سر فریز چھوڑ دینا چاہیے، وہ تو ایسے سمجھے پاک صاف ہے. جو قومی چور ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تو باقی بےچارے تو کسی کھیت کی مولی نہیں بچتے. تو لہٰذا یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، آگے بھی کہتا رہوں گا، جب بھی ہمیں نکلنا پڑے گا پہلے عدالتوں کے خلاف نکلنا پڑے گا. سب سے بڑے چور، ڈکیت اور اپنا کندھا پیش کرنے والے یہ جج ہیں. آپ کوئی ایسا کیس بتا دیں خان صاحب کو جس پہ ڈائریکٹ فوج نے ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیا ہو. انہی عدالتی نظام نے اپنا کندھا پیش کیا ہے، انہوں نے سہولت کاری کی ہے، انہوں نے کیس کو ایسے موڈیفائی کیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی اندر بیٹھے ہیں. تو لہٰذا جو سب سے بڑی مجرم ہے وہ آپ کی یہ عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے. جب تک آپ ان لٹیروں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکیں گے، ان کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے، ان کو پھینٹی نہیں لگائیں گے، آپ کا نظام سیدھا نہیں ہوگا. آج تک جتنی حکومتیں گری ہیں انہی کی وجہ سے گری ہیں، آج تک جتنے عدالتی قتل ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور یہی ہمیشہ جو ہے نا وہ سہولت کاری کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اپنی اولادیں اور ان کا خاندان جو ہے وہ محفوظ رہے. یہی دوسرا دیکھیں جو بھٹو کا کیس ہے، جس کو 40 سال ہو گئے، 40-50 کا اس کا بھی کیس انہوں نے اوپن کیا ہے. جو زندہ ہے ان کا کیس یہ سن نہیں رہے، ان کو بیلیں نہیں دیتے ہیں. تو وہ جب مر جاتا ہے بندہ اس کیس کا پھر فائدہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ ان کیسوں کا جی کیا فائدہ؟ استاد جو بندہ مر چکا ہے آلریڈی، تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ جو زندہ لوگ ہیں سر جو جیلوں میں بند ہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اس ملک سر پاکستان میں؟ یہ بیسیکلی پتہ ہے کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ 80 اور 90 کا دور چل رہا ہے اور ان کے ذہن میں ہے کہ ہم اس کے مقابلے پہ ایک ایسا کیس کھول دیں گے تو لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی. اب پبلک بہت پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے. یقین مانے ہمارے دور میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے. وہ یہ میڈیا آج ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ میڈیا تو ہمیں پکا یقین کے ساتھ ہمیں یہ یقین دہانی کروا چکا تھا کہ خان صاحب چور ہے، خان صاحب نے ملک کو تباہ کر دی ہے، باقی سارے فرشتے ہیں. تو ہم شاید اسی دور میں یہ میڈیا سنتے تو شاید ان کی بات بھی مان لیتے. آج کی دنیا، آج کا دور، آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت آگے کی سوچتی ہے. وہ ان کا دماغ ابھی یہ کوئی پلان کرتے ہیں اس سے پہلے وہ اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں. تو لہٰذا بلکہ یہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی، میری ابھی بھی بات ہو رہی تھی کسی دوست کے ساتھ کہ میں نے کہا کہ کل ان لوگوں نے صرف ہمیں 30 کروڑ جو ہے نا فنڈ ریزنگ کی ہے، ورچوئل جو ٹیلی تھون ہوا ہے. تو اس میں جب یہ 30 کروڑ ان لوگوں نے اکٹھا کیا، 4 ارب کا نقصان انہوں نے کر دیا ہے سرور ڈاؤن کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے. تو میں نے ابھی ایک دوست کو مشورہ دیا ہے کہ آپ افیشل کے ساتھ بات کریں کہ نیکسٹ جو آپ کریں جلسہ وہ ورکنگ ڈے میں کریں. یہ سارا ملک تباہ و بربادی پہ لے آئیں گے، یہ سارا کچھ بند کر دیں گے، یا یہ ہمارا جلسہ دیکھنے دیں گے عوام. تو ظفر آج بھائی، ڈوگر بھائی جی 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 تلاوت سر، تلاوت بسم جی اللہ کریں. ڈوگر بھائی آج ہوں، میں ڈوگر بھائی کے ہوتے ہوئے ترجمے کے ساتھ تلاوت کروں. میں کہوں گا کہ وہی کریں آج تلاوت، اور نعت بھی انہی سے سنتے ہیں. دونوں چیزیں بڑی باکمال کرتے ہیں. جٹ صاحب آپ نعت پڑھنا پسند کریں گے یا کہ آج بھی مصروف ہے؟ مائک کھول کے بتا دیجیے گا. جی حضور میں حاضر ہوں. جی ٹھیک ہے، نعت وہ پڑھ لیں گے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو سر، کیونکہ میں نے سورہ یاسین ویسے شروع کی ہوئی تھی تو آج میں آپ سے سننا چاہوں گا. میں صبح انشاءاللہ کر لوں گا. جی جی السلام علیکم ایوری باڈی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. جی تلاوت کریں. چلے میں سورہ انفطار کی تلاوت کر دیتا ہوں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر ابلنے لگیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس دن جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن انسان جان جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایہا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، الذی خلقک، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تمہاری صورت گری کی، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل میں چاہا نک سکھ سے سنوار کر چلتی پھرتی ایک خوبصورت شخصیت بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اور تم ہو کہ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر محافظین بٹھائے ہوئے ہیں، کِرَامًا کاتبین، ان کا نام کرامن کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کی دل پسند زندگی ہوگی، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ اس دن اس جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ پھر وہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، ابھی میں ایک اور سورہ میں چلا گیا ہوں، آپ جاری رکھیں۔ میں واپس آ گیا ہوں، واپس سے میں آتا ہوں ابھی، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور واقعی تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی،
یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے انسان مدد کے لیے اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور اس کو مایوسی ہوگی، وَأُمِّهِ، اور پھر وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اس کو وہاں سے بھی مایوسی ہوگی، وَأَبِيهِ، اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اس کو وہاں سے بھی مایوسی ہوگی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور پھر وہ اپنے اسپاؤس کے پاس جائے گا اور پھر وہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اور ان تمام پانچوں رشتوں سے ان کو مایوسی ہوگی، کیونکہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کیونکہ اس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آ سکے گی، والامر یومئذ للہ، اور حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورہ انفطار میں تھوڑی سی جزاک اللہ، عبس جزاک کی اللہ، ایک ماشاء آیت ڈال لی ہے، کیونکہ مضمون ایک ہی تھا تو میں ذرا بیچ میں لے آیا تھا اس کو۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علیل ہیں، تو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں کو نہیں، میں صحت بالکل کاملہ۔ فٹ ہوں، لیکن نہیں، وہ آپ کو غلط ہاں، مجھے گلا کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں ایسی اصل میں کچھ کھا رہا تھا تو وہ بڑا اسپائسی تھا، آپ نے فوراً مجھے ڈیوٹی دے دی کہ جی آپ تلاوت کریں، تو پھر میں نے روک کے ٹھیک ہے پہلے یہ کر لیا۔ آپ ٹھیک ہے، اگر صحت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو الحمدللہ میں صحت قائم رہنے۔ بالکل صحت مند ہوں، اللہ کا بڑا شکر۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دوں گا جٹ امرت سریا صاحب کو کہ وہ اپنا مائک کھولے اور ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سب مل کر ایک ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہیں، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہیں، میرے تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ظفر جی بھائی بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، بہت اعلیٰ۔ اسی کے ساتھ مجھے کافی دوستوں نے کئی دفعہ یاد دہانی کروائی ہے کہ مانو آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتی ہیں، تو اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے مائک حاضر ہے۔ اگر مائک کھول کے بتا سکے کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ نعتیہ کلام پڑھنا چاہیں تو پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نعتیہ کلام اللہ
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، یثرب کی سرزمی کو طیبہ بنا دیا. انہی اشعار کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈوگر بھائی جو ہیں آج کی جو تازہ صورتحال ہے اس کے متعلق ہمیں آگاہی بھی دیں، اور جو یہ فیصلہ آیا ہے جس فیصلے کی ہمیں پوری طرح یقین دہانی تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا، اس بینچ کے متعلق تو مجھے آلریڈی یہ خدشات تھے کہ یہ سارا بینچ ہی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے لوگوں کا بٹھا لیا ہے، تو وہی فیصلہ آئے گا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ چاہتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے، اور دین کے لحاظ سے ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا دین کیسے فیصلوں کی حمایت کرتا ہے اور کیسے فیصلے مانگتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے بعد انشاءاللہ مانو آپ کی طرف جائیں گے، ان کی ماشاءاللہ اس چیز پہ اچھی دسترس ہے. تو ڈاکٹر علی یا ڈوگر آپ صاحب. ایسے کریں، میں مانو سسٹر کو بلائیں کیونکہ میری ظہر کی نماز نہ مس ہو جائے. جی جی ٹھیک ہے. بسم اللہ، آپ نماز ادا کریں پھر ہمارے ساتھ جوائن کریں. تو مانو آپ ہی اوور ٹو یو. جی جی السلام علیکم. جی میں پہلے خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی کوئی بات کرنا چاہوں گی کہ بڑا اچھا پروگرام کا آغاز ہوا ہے. تو میں چاہوں گی کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں تھوڑی سی ان کی زندگی پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. تو ایک بات جو میں پہلے کہنا چاہوں گی، مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس براڈ کی ساری باتیں خان صاحب تک پہنچ جاتی ہیں. باقی دیکھیں اللہ کی تو اللہ ہی جانتا ہے. چلیں میں بات کرتی ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. You alone we worship and to you alone we pray for help. The Arabic word ibadah is used in three senses: worship and devotion, submission and obedience, and subjection and servitude. And here implies all three. We say to Allah that we are the worshippers, we are the subjects, and we are the slaves. And we ask Allah to help us. تو ہم ہر معاملے میں اللہ پاک کی مدد چاہتے ہیں. خان صاحب 27 سال یہ نعرہ لگاتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ پاک خان صاحب تیری مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ پی ٹی آئی ٹائیگرز تیری مدد مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اکیلا اس کو چلانے والا ہے. اے میرے پاک پروردگار، وہ جو 5 مہینے سے بے گناہ قید میں موجود ہیں، اے اللہ پاک ان کی مدد فرما. اے اللہ پاک اس کو خبر تھی کہ 5 اکتوبر 1952 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا اور دنیائے اسلام کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا. عمران خان نیازی 27 سال لا الہ الا اللہ کا مطلب قوم کو سمجھاتے رہے. 27 سال ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے رہے. 27 سال پاکستانی قوم کے خوف کے بتوں کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے. اے میرے پاک پروردگار، ہمارے خان کی مدد فرمانا. خان اپنی قوم کے جوانوں میں اقبال کے شاہین کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے. بار بار سمجھاتے رہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو ہے شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر.
جب خان صاحب کرکٹ کے میدان میں آئے تو 1992 میں ورلڈ کپ پاکستان کے نام کروا دیا. 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست پاکستان میں بنانے کا ایک خوبصورت خواب دکھا دیا. 27 ستمبر کو جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہوئے تو پھر ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتے ہیں. اسلام فوبیا کی قرارداد پاس کرواتے ہیں. حرمت رسول کا مقدمہ لڑتے ہیں. اور تو اور مسلمان خواتین کے حجاب کا مقدمہ لڑتے ہیں. کس کس کے مقابل یہاں یلغار کرو گے؟ کس کس کے مقابل یہاں یلغار کرو گے؟ اب شہر کے ہر چوک میں عمران کھڑا ہے. اب شہر کے ہر چوک میں عمران کھڑا ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. جی مانو بھائی، آپ نے خان صاحب پہ تو بات کر دی، آپ نے آج کے فیصلے پہ بات نہیں کی. جو آج کی تازہ صورتحال ہے اس پہ اگر آپ تھوڑی سی بات کر لیتے تو پھر میں ضرور روٹیٹ کرتا. تو خان صاحب کی تو کیا تعریف کی جائے، شروع سے لے کے آج تک ہم ان کی تعریف کرنا شروع کریں تو ہماری بروڈ کا متن ہی یہ بن جائے. مانو آپ ہی اگر آپ آج کے فیصلے پہ اگر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا ہے، کس قسم کا فیصلہ ہوا ہے، ججز کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے، اس پہ اگر روشنی ڈال سکے تو. جی وہ تو پہلے دن سے ہی ہے کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ کیسا قانون، کیسا آئین، کیسے فیصلے؟ جب ایک بنانا ریپبلک بن جائے تو دیکھیں ہم سب کو یہ کوئی ہمارے لیے شاکنگ تو نہیں تھا، لیکن ہم پہلے سے اس طرح کے سارے فیصلوں کو ہم پہلے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جب خان صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ لنڈن پلان تھا، لیکن بعد میں پھر پتا چلا خان صاحب نے کہا کہ یہ لنڈن ایگریمنٹ تھا. تو اس میں یہ ساری چیزیں پہلے ہی جو ہے ڈکلیئر ہو چکی ہیں پس پردہ. تو یہ آہستہ آہستہ، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ جب عوام کو پتہ چل گیا ہے تو یہ دوبارہ انہیں اپنی اسٹریٹجی تھوڑی تو چینج کر لینی چاہیے نا، تاکہ تھوڑا تو ان کا بھی بھرم رہ جائے، کوئی ان کی بھی عزت رہ جائے. تو انہیں خود بھی تو یہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہی دیکھیں نا کہ تھوڑا سا تو ان کو اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر لینا چاہیے نا. تو جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں تو آپ کے بھی سامنے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں، پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. تو کس طرح سے ہم ان فیصلوں کو ہم کنڈیم ہی کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان فیصلوں کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. جی تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. اگر ڈوگر صاحب جب فارغ ہو جائیں تو وہ اپنا مائک کھول سکتے ہیں یا میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ جو ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں زور کی نماز میں. تو واجد بھائی سے اوپر سے شروع کرتے ہیں اور بی ایف ٹی بھائی لے کے چلیں گے انشاءاللہ اس پوری ڈیبیٹ کو. میں چاہوں گا کہ واجد بھائی کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے دیں بی ایف ٹی بھائی، اور اس کے بعد بروڈ کو لے کے چلیں. جی واجد بھائی اوور ٹو یو سر. سر آج کا جو فیصلہ ہے میرے خیال میں پورے پاکستان کے لیے منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک قانون کا قتل کیا ہے، آئین کا قتل کیا ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، ہمارا جو 73 کا آئین ہے، مطلب آئین تو انہوں نے بالکل جو ہے نا پیروں کے اندر روند کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، جب یہ قانون مطلب ہے پیروں کے اندر ایک بڑے بندے کو انہوں نے مطلب ہے ایک چور کو، کرمنل کو، جس پہ کتنے بڑے کیس ہیں، ان کو انہوں نے اس کو بری کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اور بھی ڈیبیٹ چلانی چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی چھوٹے چور جیلوں کے اندر بند ہیں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو جیل کے اندر رکھیں. تو یہ میرا سب لوگوں سے احتجاج ہے. آج ابھی جو ہم براڈ اس کے بعد چلائیں، ہم ان لوگوں پر بھی چلائیں کہ جو لوگ ویسے جیلوں میں بند ہیں، جن کا تھوڑا بہت قصور ہے. میرے خیال کچھ مرغی کا چور ہے، کوئی 200-300 روپے کی کرپشن کی ہے، ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جو اربوں خربوں ملین ڈالر یہاں سے چرا کے پاکستان سے لے گئے، ان کو ہم نے باعزت بری کر دیا. میری یہاں پر ڈیبیٹ ہے. اب سب بھی سے گزارش ہے
کہ آپ سب بھائیوں کو اپنے جو بندے جو ہمارے جیلوں میں بندے ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. شکریہ. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر. السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو سلام. ظفر بھائی اگر ہو سکے تو آپ وہ پرانی کلپ نکلوائے. میرے خیال سے راجہ صاحب کی براڈ تھی یا گجر بھائی کی تھی. تو جیسے آپ نے بولا ویسے ہی ماشاءاللہ آ گیا ہے. تو پتہ نہیں آپ کو انسائٹ انفارمیشن تھی یا آپ کی پریڈکشن تھی بٹ کیم آؤٹ اسپاٹ آن. تو میرے خیال سے ریکارڈنگ ہوتی ہے کچھ مہینے کی 30 یا 90 ڈیز کی. تو وہ آپ نکالیں اور پلے کریں انشاءاللہ. باقی جو ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ دوں. آئی تھنک مذاق ہی ہو رہا ہے. جس دن عمران خان پہ گولیاں لگی تھیں اور ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا سب کو کہ بھئی یہ فکس میچ ہے. تو اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے. بھائی نے بڑی اچھی ایڈوائس دی ہے واجد بھائی نے کہ بھئی جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی گیٹ کھول دینا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب جیلر اندر ہوتا ہے سوری قیدی اندر ہوتا ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور پورا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے تھانے ہیں اینڈ سو فورتھ. ان کو میرے خیال سے 1 مہینے کی 2 مہینے کی چھٹی دے دیں اور سب لوگوں کو اپنے گھروں کو بیچے. کیونکہ یہ بھی قوم پہ کیونکہ ہم ان کو روٹی دال جو بھی کھلواتے ہیں ٹیکس پیئر کا خرچہ ہوتا ہے. تو اگر جو سب سے بڑے مجرم کو آپ چھوڑ دیتے ہیں قانون ہر امیر اور غریب کا ڈیفرنٹ قانون بن گیا ہے. تو آئی تھنک اس پہ مولویوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں اور جو ہمارے سو کول دانشور ہیں. ایک بار تو ان کو سچ بولنا چاہیے. باقی ہم دعا کر سکتے ہیں مگر اگین ہر ایک چیز اوبیسلی دعا سے سب کچھ ہوتا ہے. بائی دا سیم ٹائم انسانوں کو چاہیے کہ یار جاگ جاؤ آپ کے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. بغیر ان کے باہر نکلنے سے میرے خیال سے ان کو اور طاقت ملتی ہے جو اوپر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. عدالت مافیا آپ کہہ لو یا آپ شوگر مافیا کہہ دو یا جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ مافیا جدھر آپ اٹھاتے ہیں سر وہاں پر یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور 75 سالوں سے بیٹھے ہیں. تو ایک لمحہ فکریہ ہے. اب ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو یہاں اوبیسلی براڈ میں اوورسیز بیٹھ کے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں بٹ ان کو کچھ نہ کچھ ایونچولی کرنا ہوگا جو اپنے عوام ہیں. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ معافی آئی تھنک another 75 ایئرز ان کے اللہ نہ کرے مگر اسی طرح گزریں گے. جی اوور ٹو پی ٹی آئی بھائی روٹیٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھائی اوور ٹو یو. پی ٹی آئی بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی ظفر بھائی اور جو ہماری نیچے بہن بیٹھی ہوئی ہیں اور باقی تمام بھائیوں کو سلام. مانی بھائی آپ رکیں. مانی جٹ آپ بات کر لیں. آپ سیٹ خالی کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جائے پھر آپ سیٹ خالی کریں ابو حمدان کے لیے. جی مانی جٹ آپ کو تھوڑا سا آگے لے آتے ہیں. اوور ٹو یو مانی جٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو آپ سب کی سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں بس آپ کی سنتے ہیں. باقی وہ جو بھی بھائی واجد نے بات کی نا کہ یہ 25 کروڑ عوام کے منہ پہ تماچا ہے اور 1% جو ہمیں قاضی صاحب سے نہیں سپریم کورٹ سے جو امید تھی نا کہ شاید یہ لوگ انصاف کے اوپر کچھ فیصلہ کریں. آج انہوں نے قاضی صاحب نے اپنا پوائنٹ دے دیا کہ میں کس سائیڈ پہ کھڑا ہوں. تو اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شکریہ. میں اتنا ہی کہوں گا تو حمدان بھائی کو اوپر لے لیں. بہت زبردست. اچھا مانی آپ پی ٹی آئی آپ کے پاس آتے ہیں. جی اوور ٹو یو. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو اگین. اچھا جو آج فیصلہ ہوا اس میں ہمیں تو یہی چیز ایکسپیکٹ تھی. پچھلے تقریباً آئی تھنک 1 مہینے سے ہم اس براڈ پہ یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ تھا ہمیں جو ہے نا وہ یقین تھا کہ یہ اسی قسم کا کوئی گونڈا فیصلہ کریں گے. بہرحال آج جو ہے نا وہ کھل کے یہ ایکسپوز ہو گئے اور ان کے ارادے جو ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آ گئے. تو آئی تھنک انہی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارا جو ہے نا انصاف کا نظام اتنا نیچے ہے. تو یہاں پہ جب اس پوائنٹ پہ جب آ کے جب سوچا جاتا ہے نا تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ عوام نہیں نکلے گی یہ عوام کوئی ایکشن نہیں لے گی اس وقت تک کوئی بھی آپشن نہیں بچتا آپ پیچھے. باقی اوور ٹو یو. اگر کوئی اور سجیشن ہے کسی کے پاس تو وہ بھی دیں. میری سمجھ سے تو باہر ہیں یہ سارے ان کے جو معاملات ہیں. اللہ خیر کریں. جی ابو حمدان بھائی اوور ٹو یو.
थैंक यू अबू हमदान भाई, वेलकम। अच्छा, मैं नीचे जो हमारे भाई बहन बैठे हैं, तो मैं सबको चाहता हूँ कि एक एक बार आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। जिन लोग जो हमारे भाई बहन वैसे भी नहीं आते, एक एक बार आ जाएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर बेशक आप नीचे बैठें। जी, ओवर टू अबू हमदान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, सबसे पहले जो फैसला आया है, ठीक है, इसकी तो तवक्को थी हमें, क्योंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो दी जा रही थी हर इदारे की तरफ से, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, 21 अक्टूबर हमने देखा और उससे पहले भी हमने देखा जिस तरह से पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के जेलों और कायदीन के साथ जो भी सलूक हुआ है, वो सारी लेवल प्लेइंग फील्ड में ही थी, उसी के ज़िम्मे में आती थी। अब आज का जो फैसला है, नथिंग टू वरी अबाउट, मैं तो ये कहूँगा नथिंग टू वरी अबाउट। इंशाल्लाह ज़ोर से गरजेंगे, ज़ोर से बरसेंगे इन पर, इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, हम इनको मात देंगे अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हो, बिल्कुल भी ना घबराएं, बढ़ चढ़ कर इनको दोबारा से जवाब दें और ज़ोर से दें। हमारा पैसा हमारी मर्ज़ी, नहीं देंगे 1 रुपया भी तुम्हें, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो, जो मुल्क के साथ तुम लोग अभी कर सकते हो ना करके दिखा दो। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम तुम पर एक धेला खर्च नहीं करेंगे। ओवर टू यू बीएफटी भाई। जी जी बीएफटी भाई, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस क्वेश्चन को मैंने रेज किया तो इसको मैं कंक्लूड भी कर दूं। मेरा ख्याल है डोगर भाई यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, उनकी तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा टाइम भी ले लूं। और वो मुझे आर्टिकल मिल गया जो आपने जिक्र किया, अभी मैंने आज मानी जाट साहब की साथ भी शेयर किया ब्रोड पे बैठे। वो ये था कि मैंने तब किया था जब ये अभी हलफ बर्दारी नहीं हुई थी, तो मैंने बात की थी कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला है ये जरूर करेगा, आएगा। ये पहला फैसला है क्योंकि इसने रोंद मारना शुरू किया हुआ था। ये कहता था कि जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं किसी बेंच के अंदर नहीं बैठूंगा। तो तब मैंने कुछ चीजों पे जो है वो शक्को शुबात इजहार किया था और वो मेरा ख्याल है आज पूरा पूरा सच साबित हुआ है। वो मैंने क्यों किया था, वो मुझे नजर आ रहा था, बहुत से साफी हजरात भी शायद कह रहे हों, लेकिन उस वक्त मैंने ये मुझे लग रहा था कि ये आएगा, ये सारा कुछ करेगा, और वही कुछ हुआ। तो एक सूरा की आयत है, वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैय्या वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन आतैना बिहा वकाफ़ा बिना हासिबीन। और हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू ला रखेंगे जो सरापा इंसाफ होंगे, चुनाचे किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे सामने ले आएंगे, और हिसाब लेने के लिए हम काफी हैं। जब अल्लाह ने कहा कि हम काफी हैं, तो ये काजी हजरात को बहुत बड़े जाके हिसाब देने पड़ेंगे, हम तो किसी खेत की मूली नहीं। तो मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि उस वक्त ये क्यों मुझे लगा था कि मैंने उस वक्त लिखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला क्यों जरूरी है। नवाज शरीफ को हक देना मकसद है ताकि ता हयात नाअहली को खत्म किया जा सके। ये मेरी उस वक्त की बात है, और ये मुझे सेकंड करेंगे बीएफटी भाई, उस वक्त ये साथ थे। तो 1843 पनामा खत्म करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये बंदा अभी सूट करता है। तीन, उस वक्त मैंने तफसीलन बताया था क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब थे जिनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पता नहीं था कि इसमें असल चीजें क्या है। तो तब मैंने लिखा, उस वक्त बताया था, लिखा भी साथ में था कि 3 जजेस फैसला करेंगे कि कौन सा केस सो मोटो के लिए लिया जाएगा और बेंचों के अंदर कौन से जजेस बैठेंगे, और 3 जजेस ये भी बताएंगे कि आने वाले फैसलों को वो कैसे डिफेंड करेंगे। काजी फायज ईसा, उस वक्त मैंने कहा था कि काजी फायज ईसा 1 साल के लिए आया, तो फिर इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इतना जरूरी क्यों लगता है, क्योंकि ये बकायदा मैन्युफैक्चर एक बंदा था जिसको लाकर इन्होंने ये सारे फैसले करवाने थे।
یہ میری اس وقت کی باتیں تھی. فارمولا 1 مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروایا گیا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی نکالا جائے. کیوں نکالا جائے؟ کیونکہ وہ عمر عطا بندیال کے گروپ کا تھا، یا کہہ سکتے ہیں اجاز الاحسن کے ساتھ اس کی حمایات وہ اس کے ساتھ شامل تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ تو 2023 سے 2024 اکتوبر تک چیف جسٹس ہوگا. اس کے بعد جو چیف جسٹس بنے گا وہ قاضی جسٹس اجاز الاحسن ہوگا. تو تقریباً وہ بھی 11 ماہ رہیں گے. لیکن گیم یہاں پہ شروع ہوتی ہے، انہوں نے 5 سال کو کس طریقے سے فکس کیا ہے. اگر یہ بل جو انہوں نے جمع کروایا ہے اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو موسٹ سینئر جج ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، اور اس کے بعد ہوں گے اجاز الاحسن. تو یہ جو طارق مسعود ہے، آپ سب کو اب پتہ چل گیا ہوگا، جب وہ چھٹیوں پہ تھا تو اس کے فیصلوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کس پارٹی کا بندہ ہے. اور جہاں تک مجھے کسی بہت ہی علم والے بندے نے بات بتائی تھی کہ اس کی بیٹی کی ویڈیوز ہیں ان کے پاس موجود، اور یہ اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے 25 کروڑ کی عوام کو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے. طارق مسعود کا آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے اب مینوفیکچرنگ کیسے کی ہے؟ کیونکہ ان کو ایک بندہ سوٹ نہیں کرتا. کون سا والا سوٹ نہیں کرتا؟ جس کا میں نے کہا کہ ریفرنس دائر کیا گیا مظاہر علی نقوی. ابھی آگے انہوں نے کیا پلان رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ طارق مسعود کا یہ ساتھ رہے گا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مارچ یا اپریل تک، تو سینئر موسٹ جج ہو جائیں گے اجاز الاحسن، سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائیں گے. تو جب سینئر ججوں میں مزید آگے کوئی لے کے آنا ہوگا تو وہ آتا ہے جسٹس مظاہر علی نقوی، جس پہ انہوں نے ریفرنس دائر کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ طاقتور نہ ہو جائیں دونوں، یہ فیصلے اپنے نہ کرنا شروع ہو جائے. مگر ان کو نکالنے کا پورا پروگرام کر لیا گیا ہے. تو یہ عہدہ چلا جائے گا اگر اس کو نکال دیتے ہیں تو جسٹس امین الدین، یہ آج کے فیصلے میں یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. جن جن ججوں کے میں نام لوں گا وہ دیکھیں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے پورا. اس میں صرف ایک افریدی بندہ جو ہے وہ نہیں تھا گروپ کا، اس نے خلاف فیصلہ دیا ہے. جسٹس امین الدین کون ہے؟ یہ وہی جج ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کا کیس ختم کیا تھا. ٹھیک ہے جی. امین الدین بھی اگر اوپر آتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کی طاقت اسی طرح قائم رہے گی. تو وہ خود ہی اپنے بینچز بھی بنائیں گے، فیصلے بھی کریں گے. آج کا بینچ بھی جو بنا ہے وہ جو جسٹس اجاز الاحسن ہے اس پر دستخط نہیں ہے، ان سے مشاورت نہیں کی گئی. حالانکہ 3 موسٹ جو ججز ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون سے جج بیٹھیں گے بینچ کے اندر، لیکن اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس اجاز الاحسن اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد امین الدین اور منصور علی شاہ آ جائیں گے موسٹ سینئر جج، وہ اس بندے کو کام نہیں کرنے دیں گے. لہٰذا یہ بہت لمبا میں نے لکھا ہوا ہے. تو ایکچولی اینڈ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اندر اس پورے گروپ کو حاوی کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور ایسے ان کو بٹھایا گیا ہے، ایسی فیلڈنگ لگائی گئی ہے کہ جو بھی اس کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آئے گا یہ اس کا کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن خان صاحب کے مطابق، اور یہ حق بات ہے کہ ایک جو پلان ہے وہ انسان بناتا ہے، ایک اوپر والا بناتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والا کرتا ہے. اور اس پلان کو خراب کرے گی آج کی یوتھ اور آپ جیسے لوگ جو موٹیویشنل نہ صرف سپیکر بن چکے ہیں بلکہ اپنی قوم کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب کی آخری پشین گوئی رہ گئی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا میری پارٹی جیت کے آئے گی، میں جیت کے آؤں گا. جزاکم اللہ خیر. بہت زبردست، بہت زبردست. اچھا مانو سسٹر، بھائی بی ایف ٹی میں ایک منٹ صرف ظفر بھائی، ان کا نام ہے جسٹس امین الدین، اور عربک میں امین کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ امین الدین ایک امانت رکھنے والا اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ دین کی امانت رکھنے والا ہے. اور اس نے جس طرح سے دین میں خیانت کی ہے نا امانت میں، اس کا حشر نشر جو ہوگا نا زندگی میں بھی دنیا دیکھے گی، اور تک روز قیامت بھی انشاءاللہ پوری اللہ کے سامنے جب یہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ذلیل و رسوا، اور اس کا اتنا سخت ترین حساب ہوگا نا کہ یہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ کے ہماری روح کانپتی ہے سر. میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ ویڈیوز بنائے اور ان کو یہ جواب دے کہ تمہارے ساتھ روز محشر کیا ہوگا. تم نے دین میں خیانت کی ہے، تمہارا نام امین الدین ہے،
جس نے بھی یہ نام رکھا ہے اس نے دین میں خیانت کی ہے، چاہے وہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی۔ جی ٹھیک ہے مانو سسٹر، آپ نے اس پہ اگر بات کی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی تو یو ہیو اے مائک، اس کے بعد فیصل چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ جی مانو سسٹر۔ جی السلام علیکم جی، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی سازشوں سے اور ان کی تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر، اللہ کی چاہت بے شک سب پر بھاری ہے۔ تو دیکھیں اس وقت پہلے بھی یہی بات ہوئی کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں، روزانہ وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، تو اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جب ہم حوصلہ ہارتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پھر ہماری جو امیجینیٹو فیکلٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل پست ہو جاتی ہیں، کہ شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو مایوس کرنا۔ تو اس کے لیے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں دو کام ہی ہیں، ایک تو یہ جو آپ براڈ کر رہے ہیں، فنٹاسٹک، بریلینٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ دوسرا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو قلم کی جنگ ہے ابھی تک ہم نے وہ شروع نہیں کی اس طرح سے۔ اب خان صاحب نے خود ہی اس میں انیشیٹو لیا، جیسے انہوں نے آرٹیکل لکھے، یہ آرٹیکل سب کو لکھنے چاہیے، جیسے میں نے کل بھی خان صاحب کو پیغام دیا تھا کہ خان صاحب پلیز آپ لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کا جواب بھی آ گیا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل لکھے ہوئے بھی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یقین مانے خان صاحب کا پہلے بھی یہ پیغام تھا کہ آپ لوگ اس بارے میں کام کرو۔ جب خان صاحب نے آرٹیکل لکھا اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے یقین کریں کہ میں نے آرٹیکل لکھا، لیکن بھائی میں یہ نہیں جانتی کہ اس کو پبلش کیسے کروانا ہے۔ آپ پلیز مجھے میسج کیجئے گا، پلیز اگر کوئی جانتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر میں اس طرح سے کوئی کام خان صاحب کے لیے کر سکوں، پاکستان کے لیے کر سکوں، اسلام کے لیے کر سکوں، تو ایسے ہی ہوگا کہ شاید میری زندگی کام آ گئی۔ تو یہی بات ہے کہ سب کو چاہیے کہ قلم کی جنگ، جو قلم کی جنگ ہے نا، وہ ہتھیار کی جنگ سے کہیں زیادہ پر اثر ہوتی ہیں اور بہت لانگ لاسٹنگ اس کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اس کو انگلش میں پوری دنیا، اب جیسے یہ فیصلہ آیا نا، اب انگلش میں پوری دنیا کو دکھانا چاہیے، کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں ان سے تو یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم انہیں اللہ کا خوف دلائیں نا تو یقین کریں کئی دفعہ وہ استغفر اللہ مذاق پہ اڑانے لگ جاتے ہیں، کہ جیسے ان کے پاس تو اتنا زیادہ علم آ گیا ہے۔ تو حالانکہ وہ جو شعر کہا تھا نا افتخار عارف صاحب نے، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ آپ ان کے کبھی کمنٹس اٹھا کے دیکھیں نا، یہ اس طرح سے عوام کو یہ مخاطب کرتے ہیں کہ جیسے یہ بھیڑ بکریاں ہوں۔ خان صاحب کہتے تھے نا یہ آپ کو بھیڑ بکریاں بنا لیں گے۔ یقین کریں میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میری پیاری بہنوں، آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل بھیڑ بکریاں کچھ بنا چکے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے پنجاب کسی بھی طرح نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا نا، تو پھر تو 100% انہوں نے بھیڑ بکریاں بنا لینا ہے۔ تو یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے آپ لوگوں کے جاگنے کا، آواز اٹھانے کا، پرامن احتجاج کرنے کا۔ پرامن رہیں، کیونکہ خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میدان خالی نہیں چھوڑنا، عوام تیار رہے، عوام کو تیار رہنا ہے۔ آپ نے ہر حال میں الیکشن کی تیاری کرنی ہے اور ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ خان صاحب کو پتہ ہے یہ موقع کی تلاش میں ہے کہ ہم کسی طرح ماریں، کیونکہ وہ انسانوں کی طرح تو ڈیل کر نہیں رہے، قانون تو وہاں پہ رہ نہیں گیا۔ تو ہم جو کر رہے ہیں ایک آواز اٹھا سکتے ہیں، دوسرے یہ قلم کی جنگ، جہاں تک ہو سکے اس کو ہتھیار کو اٹھا کر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو میں بس یہی کہہ سکتی ہوں، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ظفر بھائی یا ابو حمدان، آپ دونوں کے لیے کوشچن ہے، اگر علی بھائی یہ سن رہے تو علی بھائی کے لیے بھی سیم کوشچن ہے۔ آپ لوگوں کو اگر پتہ ہے کہ کیسے سسٹر اپنا آرٹیکل پبلش کر سکتی ہے تو ظفر بھائی یا ابو حمدان، یا اگر کسی اور بھائی کے پاس بھی کوئی سجیشن ہے۔ جی میں تھوڑا سا ان کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ کسی انگلش نیوز کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ان کی ہاٹ لائن پہ رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتی ہیں۔ دی اکانومسٹ جو ہے وہ بیسیکلی خود بندے سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں آپ کا جو ہے وہ آرٹیکل چاہیے، وہ خود ایکسیس کرتا ہے، وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کل کہ آپ خان صاحب ہمارے سے یہی کہا تھا، جی کل میں نے یہی تو ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ تو خود ریکویسٹ کرتا ہے، وہاں سے تو کوئی عام بندہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی
جی تو اکانومسٹ میں، کیونکہ میں یہاں سے اخبار کے ساتھ تقریباً 11 سال، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ 11 سال میں نے کام کیا اخبار کے ساتھ، اس ملک کی اخبار کے اندر، تو ان کے ساتھ یہ اٹیچ تھا، دی اکانومسٹ اور وال اسٹریٹ، یہ انگلش اخبار جو یہاں پہ آتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں میرے ہاتھ سے گزر کے جایا کرتے تھے۔ تو جہاں تک باقی ہے، آپ اگر وال اسٹریٹ پہ لکھنا چاہتے ہیں یا باقی بڑے بڑے جو ہے جیسے نیو یارک ٹائم ہے، ان کے ساتھ آپ خود رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے ایک کاپی مانگیں گے اور آپ کی وہ چیک کریں گے، اور اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ ہمارے اس کو اپنی نشر و اشاعت میں شامل کریں یا نہیں۔ تو آپ ان سے ہاٹ لائن پہ میل کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسا سورس نہیں کہ میں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ شاید ان میں سے کسی اور کے پاس ہو، لیکن کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسے سورس ہوں کہ ہم انگلش اخبار کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو ان تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ ان کے ساتھ ہاٹ لائن ہے یا ای میل ہے، بذریعہ ای میل آپ ان سا گوگل پہ سارے کانٹیکٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کسی طریقے سے بھی ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو ایک اپنا رف جو آرٹیکل ہے وہ سینڈ کریں، اگر ان کو پسند آیا تو وہ ظاہری بات ہے ان کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرور آپ کا جو ہے وہ اشاعت میں شامل کریں گے۔ تو باقی میرا خیال ہے وہ حمدان بھائی سے بھی آپ نے پوچھا، وہ بھی اپنی رائے دیں گے۔ جی 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 بالکل میری وہی رائے جو ظفر بھائی آپ کی ہے۔ باقی میں بہن کو جو ہے نا انشاءاللہ کچھ کانٹیکٹس بھی سینڈ کروں گا، کل کا مجھے ٹائم دے، میں دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ we'll do whatever we can انشاءاللہ۔ جی ایکسلنٹ۔ فیصل چودھری صاحب، اچھا مانو سسٹر میں اپنا آنسر آخر میں دے دوں گا، پہلے فیصل چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور علی بھائی بھی میرے خیال سے واپس آ گئے۔ فیصل چودھری بھائی آج آپ کیا کہیں گے آج کے جو رولنگ تھی؟ جی فیصل بھائی۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ ہم 2 مہینے سے پہلے ہی ہمیں یہی توقع تھی کہ یہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایک وہ ہیں تجزیہ کار، میرے خیال میں نام ان کا یاد نہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے نواز شریف کو کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن ہی نہ کروائیں، آپ ڈائریکٹ صدارت کی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ اتنا واویلا کرنے کی اور اتنے ضلالت اس طرح کرنے کی کوئی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ جو ہمارے اکثر لوگ ہیں نا، وہ ان کے اندر یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسی حرکتیں کر کے نا کہ یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہوگا اور سارا کچھ، تاکہ وہ عوام جو ہے وہ ڈس موٹیویٹ ہو اور موٹیویٹ نہ رہے۔ تو یہ فیصلے جو کر رہے ہیں، امید تو ہمیں ایسی ہی ہے ان کے فیصلوں سے۔ باقی آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے نا، وہ بڑا ہمیں ان کے پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت ہونی ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے آخرت کی۔ ایک اور کمپنی کی چابی والی ایک پارٹی ہے، ان کا آج شوشہ چھوڑا ہوا ہے سعد رضوی صاحب نے کہ جناب ایک تو الیکشن اگر ٹائم پہ نہ ہوئے تو خونی احتجاج اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ کہ پی ٹی کارکن پکڑے ہوئے ہیں، ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر رات 12 بجے تک الیکشن کے نتائج نہ ہوئے تو ہم ایک فیصلہ کن اعلان کریں گے۔ تو یہ سارا معاملات جو ایسے کر رہے ہیں، یہ صرف ایک چال ہے تاکہ عوام کو کسی اور سائڈ پہ لے جائیں۔ جب بھی یہ کسی عوام کو کسی اور سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی نہ کوئی اور کام ڈال دیتے ہیں۔ تو وہی چیز ہے تاکہ ان کا جو عوام کا جو ذہن ہے وہ دوسری طرف لگا رہے، پیچھے سے ہم اپنا جو بھی کام کرنا ہے ہم کر لیں۔ تو باقی آپ کنٹینیو کریں، میں پھر آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی علی بھائی، علی بھائی آپ جی نے جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے سب لوگوں کو سنا ہے اور آج کی جو ڈسیشن ہے کورٹ کا وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے۔ دیکھیں، میں نے بہت دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ جو ماڈرن ڈیموکریسی کا ماڈل ہے نا، اس ماڈل کو سمجھیں۔ میں آپ کو اگلے سٹیپ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلے سٹیپ بھی بتا دیتا ہوں۔ ماڈرن ڈیموکریسی میں دیکھیں، یہ جو ممالک ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، یو کے ہو گیا، ان کے ہاں جو ڈیموکریسی ہے ود ان دیئر کنٹری، وہ بالکل ڈفرینٹ کوالٹی کی ڈیموکریسی ہے۔ مگر کچھ ایسے ممالک جن کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہاں وہ کس طرح کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں؟ وہاں پہ وہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں کہ الیکٹورل پروسیس کے تھرو اپنی مرضی کا بندہ الیکٹ کراؤ
ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، ان کے لیے بول رہا ہوں، ان کے لیے خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو اور کوئی واقعی ایسا شخص آ جائے جو قوم سے محبت کرنے والا ہو، قوم کے لیے کام اس کو کھڑا کرنے والا ہو، اس کے تمام جہاں جہاں بھی پرابلمٹک ایریا ہے ان سب کو ڈائگنوز کر